آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں مہتاب عالم۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اتراکھنڈ میں سال بھر سیاحتی سرگرمیوں پر زور دیا ہے تاکہ معیشت کو مستحکم اور نوجوانوں کے لیے روزگار پیدا کیا جا سکے۔ الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر اشونی ویشنو نے اس بات پر زور دیا ہے کہ بھارت AI حکمرانی کے لیے عملی اور تکنیکی اور قانونی طریقہ کار اختیار کر رہا ہے۔ بھارت نے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کے لندن کے دورے کے دوران انتہا پسندوں کی جانب سے سیکورٹی کی خلاف ورزی کی مذمت کی ہے۔ پاکستان کی ISI سے وابستہ ببر خالصہ انٹرنیشنل کے ایک دہشت گرد کو اتر پردیش اور پنجاب پولیس کی مشترکہ کارروائی میں گرفتار کیا گیا ہے، اور انڈین سپر لیگ فٹ بال میں حیدرآباد کے گچی باؤلی اسٹیڈیم میں حیدرآباد FC کا مقابلہ پنجاب FC سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اتراکھنڈ کو سال بھر کا سیاحتی مقام بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اتر کاشی کے ہرسیل میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ریاست کے لیے موسم سرما کی سیاحت کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ جناب مودی نے اس بات پر زور دیا کہ اب اتراکھنڈ سیاحت میں آف سیزن نہیں ہوگا اور یہاں سال بھر سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ ونٹر ٹوریزم میں یہاں لوگوں کو ٹریکنگ، اسکیئنگ جیسی ایکٹیویٹیز کا رومانچ سچ مچ میں رومانچت کر دے گا۔ دھارمک یاترا کے لیے بھی اتراکھنڈ میں سردیوں کا سمے بے حد خاص ہوتا ہے۔ کئی تیرتھ स्थलों پر اسی سمے وشیش انوشٹھان بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے اتراکھنڈ سرکار کا 12 ماسی پریٹن کا ویژن لوگوں کو दिव्य अनुभूतियों से जोड़ने का अवसर देगा۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ دہائی اتراکھنڈ کی ہے جس میں ترقی کے نئے امکانات ہیں۔ اس بات کو اجاگر کرتے ہوئے کہ موسم سرما کے دوران خالی ہوٹل اور ہوم اسٹیز اقتصادی عدم توازن کا سبب بنتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ وقت ہوتا ہے جب اتراکھنڈ کی حقیقی خوبصورتی اپنے شباب پر ہوتی ہے۔ بنیادی ڈھانچے کی ترقی کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے 4 دھام سڑک پروجیکٹ، ریلوے کی توسیع، فضائی کنیکٹیویٹی اور روپ وے سے متعلق پروجیکٹوں کا حوالہ دیا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ گوری کنڈ، کیدارناتھ اور گوبند گھاٹ ہیم کنڈ روپ وے عقیدت مندوں اور سیاحوں کے سفر کو آسان بنائیں گے۔ उत्तराखंड के लिए केंद्र सरकार ने बहुत बड़े निर्णय लिए हैं। कल केंद्रीय कैबिनेट ने केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट और हेमकुंड रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। केदारनाथ रोपवे बनने के बाद जो यात्रा 8 से 9 घंटे में पूरी होती है, अब उसे लगभग 30 मिनट में पूरा किया जाएगा। وزیر اعظم نے اتراکھنڈ میں ڈیسٹینیشن شادیوں کو فروغ دیے جانے کی بھی یہ کہتے ہوئے وکالت کی کہ یادگار تقریبات کے لیے ایک مثالی مقام ہے۔ اس سے قبل وزیر اعظم مودی نے مکھوا گاؤں میں خصوصی پوجا کی، جہاں مقامی لوگوں نے روایتی انداز سے ان کا خیر مقدم کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ہمالیہ کی قدرتی خوبصورتی کا نظارہ کیا اور ٹریکنگ اور بائیکنگ ریلیوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ ہرسیل کو سکون کے خواہش مند لوگوں کے لیے ایک بہترین مقام قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم دہرادون کے جولی گرانٹ ہوائی اڈے کے لیے روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ریاست میں حالیہ MLC انتخابات میں BJP کو شاندار حمایت دینے پر تلنگانہ کے لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب مودی نے پارٹی ورکروں کی لوگوں کے درمیان خوب محنت سے کام کرنے کی ستائش کی۔ BJP نے تلنگانہ میں 3 MLC سیٹوں میں سے 2 پر جیت حاصل کی تھی، جن میں سرکردہ، کریم نگر، میدک، ناظم آباد، عادل آباد گریجویٹ سیٹ شامل ہے۔ جناب مودی نے جیتنے والے امیدواروں کو بھی مبارکباد دی۔ ایک دیگر پوسٹ میں وزیر اعظم مودی نے آندھرا پردیش میں MLC چناؤ میں NDA امیدواروں کی جیت کی بھی ستائش کی۔ جیتنے والے امیدواروں کو مبارکباد دیتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ مرکز اور آندھرا پردیش میں NDA کی حکومتیں ریاست کے عوام کی خدمت کرنا جاری رکھیں گی اور ریاست کو ترقی کی بلندیوں پر لے جائیں گی۔ اطلاعاتی ٹیکنالوجی اور الیکٹرانکس کے محکمے کے وزیر اشونی ویشنو نے واضح طور پر کہا ہے کہ بھارت مصنوعی ذہانت کے سلسلے میں ایک تکنیکی، قانونی اور ٹھوس موقف پر عمل پیرا ہے۔
وزیر موصوف نے یہ بات ایک روزنامہ قومی اخبار میں شائع اپنے ایک مضمون میں کہی ہے۔ وزیر موصوف نے اپنے اس مضمون میں یہ بھی کہا ہے کہ مصنوعی ذہانت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سرکار سائبر سیکورٹی کے خطرے، ڈیپ فیکس اور رازدارانہ جوخم سے بچنے کی خاطر ضروری اقدامات کر رہی ہے۔ مضمون میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سافٹ ویئر کی تیاری اور اس کے فروغ میں بھارت طویل عرصے سے دنیا کا ایک سرکردہ ملک رہا ہے اور اب ہارڈ ویئر کے شعبے میں بھی ایک ملک تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ ملک میں اس وقت سیمی کنڈکٹر کے 5 پلانٹوں کی تعمیر پر کام چل رہا ہے اور بھارت دنیا میں الیکٹرانکس کے شعبے میں بھی اپنی پوزیشن مضبوط کر رہا ہے۔ جناب اشونی ویشنو نے اپنے مضمون میں یہ بھی لکھا ہے کہ بھارت اس سال پہلی میک ان انڈیا سیمی کنڈکٹر چپ جاری کر کے ایک اہم سنگ میل حاصل کرے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ڈیجیٹل پبلک بنیادی ڈھانچے، مصنوعی ذہانت، سیمی کنڈکٹرز اور الیکٹرانک ساز و سامان کی تیاری پر زیادہ توجہ دے کر ملک کے مستقبل کو ڈیجیٹل روپ دینے کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ آج مہاراشٹر میں ممبئی کے ایک روزہ دورے پر رہیں گے۔ اپنے دورے کے دوران نائب صدر ممبئی کے رائل اوپیرا ہاؤس میں مرلی دیوڑا یادگاری ڈائیلاگ کے افتتاحی اجلاس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کریں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کے برطانیہ کے دورے کے دوران انتہا پسندوں اور علیحدگی پسندوں کی طرف سے سیکورٹی کی خلاف ورزی کی مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں اسے مٹھی بھر علیحدگی پسندوں اور انتہا پسندوں کی اشتعال انگیز کارروائی قرار دیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارت اس طرح کی کارروائیوں کی مذمت کرتا ہے اور یہ اس طرح کے عناصر کی طرف سے جمہوری آزادی کا بیجا استعمال ہے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ بھارت امید کرتا ہے کہ میزبان سرکار اس طرح کے معاملے میں اپنے سفارتی ذمہ داریوں کو مکمل طور پر پورا کریں گی۔ ڈاکٹر جے شنکر برطانیہ اور آئرلینڈ کے 6 روزہ دورے پر ہیں۔ انہوں نے لندن میں بھارت کے عروج اور دنیا میں اس کے کردار پر ایک مباحثے سے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر وزیر خارجہ نے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تحت امریکی انتظامیہ کثیر قطبی نظام کی طرف بڑھ رہا ہے جو بھارت کے مفادات سے مطابقت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ کے تحت امریکہ کی خارجہ پالیسی میں تبدیلی آنے کا امکان تھا اور یہ کئی طرح بھارت کے مفادات سے میل کھاتی ہے۔ President and an administration which in our parlance is moving towards multipolarity, and that is something which suits India, and by practicing promoting. Since 1945 one tends to think and talk about the United States as US and the Western world, so it's more like a bloc rather than a nation. US's own self-perception is now more as a nation and perhaps a little less as a bloc. کشمیر کے بارے میں سوالوں کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ دفعہ 370 کو ہٹایا جانا اس سلسلے میں پہلا قدم تھا اور کشمیر میں ترقی، اقتصادی سرگرمیاں اور سماجی انصاف بحال کرنا دوسرا قدم اور انتخابات کرانا تیسرا قدم تھا جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے ووٹ دیے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت کشمیر کے اس حصے کی واپسی کا منتظر ہے جس پر پاکستان نے غیر قانونی طور پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اس حصے کی واپسی کے بعد کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ Removing Article 371, then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was holding elections which were done with a very high turnout. The part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir which is under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. اتر پردیش کے کوشامبی ضلع میں یو پی اسپیشل ٹاسک فورس اور پنجاب پولیس نے آج صبح سویرے پاکستان کی ISI سے مبینہ تعلقات کی بنا پر ببر خالصہ انٹرنیشنل کے سرگرم دہشت گرد کو گرفتار کر لیا ہے۔ مشتبہ دہشت گرد کا نام لاجر مسیح ہے جو پنجاب کے امرتسر ضلع کے رامداس علاقے کے کرلیان گاؤں کا رہنے والا ہے۔ انڈین سپر لیگ فٹ بال میں آج حیدرآباد کے گچی باولی اسٹیڈیم میں حیدرآباد FC کا مقابلہ شام 7:30 بجے پنجاب FC سے ہوگا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اتراکھنڈ میں سال بھر سیاحتی سرگرمیوں پر زور دیا ہے تاکہ معیشت کو مستحکم اور نوجوانوں کے لیے روزگار پیدا کیا جا سکے۔ الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر اشونی ویشنو نے اس بات پر زور دیا ہے کہ بھارت AI حکمرانی کے لیے عملی اور تکنیکی اور قانونی طریقہ کار اختیار کر رہا ہے۔ بھارت نے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کے لندن کے دورے کے دوران انتہا پسندوں کی جانب سے سیکورٹی کی خلاف ورزی کی مذمت کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔